علی کے بیٹوں کی زیارت ہے، علی کے بیٹوں کے تابوت کی زیارت ہے۔ کون؟ ام البنین کے لال، ام البنین جو بیٹوں کی ماں ہے، جسے بیٹوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ جب بشیر نے مدینے میں جا کے اعلان کیا نا کہ حسین شہید ہو گئے، زینب کا پردہ لٹ گیا، زینب کی چادر لٹ گئی، جناب ایک ضعیفہ مجمع سے باہر آئی، بشیر کا دامن تھام کے کہتی ہے، او بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ کیا حسین کا گلا کٹ گیا؟ کیا زینب کی چادر چھن گئی؟ خبردار، میرے جوان اس کے ساتھ گئے ہیں، جب تک میرے بیٹے سلامت ہے کسی میں مجال نہیں جو زینب کی چادر کی طرف کو نگاہ اٹھا کے دیکھے، کسی کی مجال نہیں جو حسین کی گردن پہ چھری چلا دے۔ بشیر کہتا ہے، بی بی شاید تم نے سماعت نہیں کیا، تم نے سنا نہیں ہے، ارے میں نے یہ کہا ہے بی بی پہلے تیرے بیٹوں کی لاشیں گرے، بعد میں حسین کا گلا، پہلے عباس کے بازو کٹے، بعد میں حسین کا گلا۔ یہ تابوت آ رہے ہیں، جناب علی کے بیٹوں کے تابوت ہے، جناب عمران کا جناب عمران کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ وہ بیٹے ہیں کہ تاریخ کربلا کے بعد جناب ام البنین جاتی تھی قبرستان میں، جنت البقیع میں جاتی تھی اور 4 قبریں بناتی تھی۔ 4 قبریں بنانے کے بعد پھر قبروں کے نشان کو مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی، اے میرے بیٹے میں تمہیں نہیں رہوں گی، میں زہرا کے لال کو رہوں گی۔ میرا دل کہتا ہے کہ آواز آتی ہوگی، زہرا کی آواز آتی ہوگی، اے ام البنین اگر تم میرے لال پر رہے گی تو زہرا قیامت تک تیرے لال پہ گریا کرے گی۔ عزادارو، جب آپ گریا کرتے ہو، جب آپ روتے ہو تو آپ تنہا نہیں روتے، بلکہ ایک بی بی ہے جو شام سے چل کر آتی ہے، ایک 4 سال کی بچی ہے جو شام سے چل کر آتی ہے۔ جب آپ ہائے حسین کہہ کر روتے ہو تو ایک 4 سال کی بچی زینب سے پوچھتی، چھوٹی اماں یہ لوگ کون ہیں جو میرے بابا کا نام لے کر رو رہے ہیں؟ چھوٹی اماں کہتی، بیٹا اور یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ تو جانتے سکینہ کیا کہتی ہے؟ چھوٹی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کا سر نہ کٹتا، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کا سر نہ کٹتا۔ عزادارو، اب آپ عقیل کی اولاد کے تابوتوں کی زیارت کریں گے، جس میں جناب جعفر بن عقیل کا تابوت ہے، جناب عبداللہ بن عقیل کا تابوت ہے، اور ایک تابوت اس کا ہے کہ جسے غربت میں مارا گیا ہے، جسے کوفے میں تنہا گھیر کے مارا ہے۔ جب دارالعمارہ کی چھت سے مسلم نے ایک مرتبہ سلام کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا حسین، مسلم کا سلام لیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کی سواری چلتے چلتے رکی، مولا عباس قریب آئے، آنے کے بعد کہا، آقا یہ رکنے کا سبب کیا ہے؟ کہا عباس ارے میرا مسلم مارا گیا۔ کہا آقا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی، 2 انگلیاں اٹھانے کے بعد کہا، عباس ذرا دیکھو، میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جناب امام جناب عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ دارالعمارہ کی چھت ہے، مسلم کے ہاتھ پس گردن بندھے ہیں، جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا، آقا ارے میرا بھائی تنہا ہے، مجھے کوفہ پہنچا دیجئے۔ مولا فرماتے، عباس ارے تم نے دارالعمارہ کی چھت پہ دیکھا ہے، ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو۔ اور جو نیچے نگاہ کی، ایک ضعیفہ ارے دامن پھیلائے کہہ رہی تھی، مسلم میری آغوش میں آ گئی، مسلم میں زہرا تجھے تنہا نہیں چھوڑوں۔ ہاں عزادارو، یہ عقیل کے بیٹوں کے تابوت ہے۔ آپ جن تابوتوں کی زیارت کریں گے وہ حسن کے لال کی تابوت کی زیارت ہے۔ جب کسی خاتون کے شوہر کا انتقال جوانی میں ہو جاتا ہے نا، تو وہ خاتون ساری زندگی اپنی اولاد کو دیکھتے ہوئے گزار دیتی ہے، اور اس کے دل میں حسرتیں آتی ہیں، میرا بچہ بڑا ہوگا، میں اس کی شادی کروں گی، میں اس کے سر پہ صحرا سجاؤں گی۔ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، 1.5 سال کے ہیں جناب قاسم، 1.5 سال کے ہیں جناب قاسم، اور
جب امام حسن اس دنیا سے گئے ہیں تو امام حسن نے جناب قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھا، بیٹا جب دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت محسوس کرو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ کربلا کے میدان میں جب بھی امام حسین کے پاس جناب قاسم جاتے تھے اور کہتے تھے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، تو امام فرماتے تھے بیٹا قاسم میں اپنے بھائی کو 2 مرتبہ شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تمہارے لاشوں کو لے کر آؤں۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، جناب قاسم کو اجازت ملی، رن میں پہنچے ہیں، جب چاروں طرف سے حملہ ہوا ہے اور جناب قاسم کا لاشا برباد ہوا ہے، حسین لاشے پر پہنچے ہیں تو لاشا اب تک لاشا نہیں تھا بلکہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ حسین نے ابا کا دامن بچھایا، ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک گٹھڑی کی شکل میں خیمے میں لے جا کر پہنچے اور لے جا کر کہا اے ام فرما نے تیرے دولے کی مارا، نے تیرے دولے کا لاشا۔ یہ جناب قاسم عزادارو اب جن 2 تابوتوں کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ زینب کے پیارے ہیں، وہ کہ جن کو زینب نے سارے راستے بیٹا سمجھ کر نہیں دیکھا بلکہ صدقہ سمجھا ہے۔ جب جناب اول محمد میدان میں پہنچے اور امام حسین اپنے بھانجے کے لاشوں کے قریب پہنچے ہیں تو ایک بھائی جان دے چکا تھا، دوسرے بھائی میں تھوڑی سی نمک باقی تھی۔ ایک مرتبہ جب امام نے بھانجے کو اٹھایا تو بس ایک سوال، ایک بات اپنے ماموں سے کہی ہے محمد نے، وہ کہا ماموں اب ہماری اماں کو جا کر کہہ دینا کہ ہم نے نہر پر قبضہ ضرور کیا ہے لیکن اپنے نہر سے پانی نہیں پیا ہے۔ دونوں بچوں کے لاشوں کو امام نے اٹھایا، خیمے میں لے جا کر رکھا۔ زینب نے ایک مرتبہ مولا عباس سے کہا عباس ان کے لاشوں کو تو اٹھا، محمد کے لاشوں کو میں اٹھاتی ہوں۔ علی اکبر کو زمین پہ بٹھایا اور دونوں لاشوں کو ایک مرتبہ گود میں اٹھا کر دونوں بہن بھائی علی اکبر کا طواف کر رہے ہیں، علی اکبر کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین پوچھتے ہیں بہن زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ فرماتی ہیں بھیا یہ تیرے اکبر کا صدقہ، ارے میں نے بچوں کو قربان کیا ہے تاکہ اکبر سلامت رہے، تاکہ اکبر کے برچھی نہ لگے۔ یہ اون محمد عزادارو اب جس تابوت کی آپ زیارت کریں گے حسین کا کڑیا جوان کربلا میں چند جگہ آئی ہے جہاں تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کے چہرے پر موت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ایک وقت وہ ہے کہ جب جوان لاشوں کے قریب پہنچے، مجھے سارے مسائل نہیں پڑھنے ہیں، بس ایک روایت کا جملہ پڑھنا ہے۔ امام نے اجازت دی ہے جناب علی اکبر کو اور جناب علی اکبر کی آواز جب امام کے کہنے میں پہنچی ہے بابا میری مدد کو آؤ۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین چاہتے تھے کہ میدان کی طرف جائیں لیکن میدان کی طرف جانے کی بجائے امام خیمے کی طرف آنے لگے۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھیا میدان کی طرف جانے کی بجائے اب خیمے کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ جانتے مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا کہتے بہن ارے جب سے اکبر نے صدا دی ہے حسین کی بینا، حسین کی آنکھوں میں دنیا اندھی ہو گئی ہے۔ عزادار تاریخ کہتی ہے کہ اکبر کے لاشے پہ جب حسین پہنچے ہیں تو قدموں کے ذریعے نہیں پہنچے بلکہ گھٹنوں کے ذریعے پہنچے ہیں۔ جوان لال خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے، پوچھتے بیٹا سینے میں تکلیف ہے؟ کہا بابا اگر برداشت کر سکتے ہو تو دکھاؤ۔ کہا بیٹا دکھاؤ، ہم امام وقت ہے۔ اکبر نے جیسے ہی ہاتھ کو ہٹایا کیا دیکھتے ہیں؟ اکبر کا سینہ ہے، برسی کا پھل گڑا ہوا ہے۔ اکبر اگر اجازت دیتے ہو تو یہ برسی کا پھل نکال دو۔ بابا اگر برداشت کر سکتے ہو تو نکال دیجئے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے ایک ہاتھ سینے کے اکبر کے سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اکبر کی سینہ کو پکڑا اور نجف کا رخ کر کے فرمایا بابا ارے تیرے خیبر اکھاڑنا بڑا آسان تھا، جوان لال کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بہت مشکل ہے۔ یا علی کہہ کر ایک مرتبہ برچھی کا پھل نکالا، خون کا پھوارا اکبر کی روح قفس انسوری سے پرواز کرے۔ عزادارو اب آپ جس تابوت کی زیارت کریں گے جانتے ہیں جو زینب کا پردہ ہے، جو حسین کی کمر کا زور ہے،
طرف اٹھا کر دیکھے اور ایک جملہ پڑھا ہے امام نے، ایک جملہ کہا ہے عباس کے لاشے پر، وہ کہا فرمایا بھیا آج تک وہ آنکھ جو تیرے خوف کی وجہ سے جاگتی رہتی تھی اب وہ سکون کی نیند سوئے گی، اور وہ آنکھ جو تیرے ہونے کی وجہ سے سکون سے سوتی تھی اب اسے کبھی نیند نہیں آئے گی۔ بس ایک روایت کا جملہ پڑھنا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے، یہ قافلہ شام سے کربلا پہنچا ہے، جناب امام سجاد نے جناب زینب کو سارے کربلا کے شہیدوں کی قبر کی زیارت کرائی ہے۔ پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا مزار ہے، پھوپھی اماں یہ اون محمد کی قبریں ہیں۔ جب سب تمام شہداء کی قبروں کی زیارت کرا چکے تو ایک قبر کے پاس لے جا کر کہا پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ جناب زینب نے جب قبر کو دیکھا تو جناب سجاد سے کہا بیٹا ارے میرا عباس تو طویل القامت تھا، یہ قبر اتنی مختصر سی کیوں ہے؟ یہ قبر کسی بچے کی معلوم ہوتی ہے۔ مولا فرماتے پھوپھی اماں ارے سارا بوجھ دشمنوں نے عباس پر نکالا ہے۔ جب مولا گھوڑے سے گرے ہیں، جب میرا چچا گھوڑے سے گرا ہے، کوئی تلواروں سے وار کرتا تھا، کوئی تیر سے وار کرتا تھا۔ ہاں دادارو یہ عباس ابن علی کا لاشا ہے نہیں، یہ زینب کا پردہ آ رہا ہے، یہ ام کلثوم کی چادر ہے، یہ زینب کا پردہ ہے۔ دل تھام کے سنیے گا، اب جس تابوت کی آپ زیارت کریں گے، نہیں میں غلط کہہ گیا، تابوت نہیں ہے، اب آپ جس جنازے کی زیارت کریں گے وہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ ہے، علی اصغر امام حسین صبح سے شام تک خیموں میں لاشیں لاتے رہے لیکن حسین کو کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی، کبھی حسین نے یہ نہیں سوچا کہ قاسم کی ماں کیا کہے گی، نہیں، لیکن جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ خیمے میں جائیں لیکن پھر ہمت جواب دی جاتی ہے، پھر قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر قدم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ 7 مرتبہ امام آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں۔ والمختصر یہ پہلا جنازہ ہے کہ حسین نے جسے دفن کیا ہے، حسین نے جسے دفن کیا ہے، خیام کے پیچھے حسین نے لحد بنائی، علی اصغر کو لحد کے سپرد کیا، شام غریبہ ہوئی، لاشوں کا شمار کیا، عمر سعد نے کہا کہ 72 شہید ہوئے ہیں، یہ 71 لاشیں کیوں ہیں؟ کہا حسین نے ایک بچے کو کہیں دفن کر دیا ہے، کہا مجھے 72 سر چاہیے۔ تاریخ سنیے گا، روایت کا جملہ ہے، اب ایک لشکر چلا، ایک ٹکڑی چلی جو خیمے کی پشت کو پہنچی اور اس نے نیزوں کو چبھونا شروع کیا ہے زمین پر۔ میرے استاد نے جملہ منع کیا ہے مجھ سے پڑھنے کے لیے، لیکن سنیے گا، ایک نیزہ جب زمین میں گڑا تو نیزہ خالی نہیں آیا بلکہ اصغر کا لاشا آیا، اصغر کا لاشا آیا۔ اب جس شبیہ کے نیزے میں اصغر کا لاشا تھا، تاریخ میری یہ جملہ ہے کہ اصغر کے لاشے، اصغر کے گلے پر جب تیر لگا ہے تو ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح ہو چکا تھا بچہ، بس گردن ایک کھال میں لٹکی ہوئی تھی۔ جب نیزے سے اس نے اصغر کے جنازے کو نکالا ہے، گھوڑے پر سوار تھا یہ شقی، تاریخ کہتی ہے کہ اس کو اتنی زحمت نہ ہوئی کہ یہ خنجر کو نکالے، نہیں، بلکہ ایک ہاتھ اصغر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ سے اصغر کا گلا پکڑا۔ یہ وہ شہید ہے جو کربلا میں 2 مرتبہ شہید ہوا۔ بس ازادارو آپ کا انتظار تمام ہونے والا ہے، اب اس کے تابوت کی زیارت کرو گے کہ جس کا لاشا خیمے میں کوئی نہیں لا سکا، یا یوں کہو کہ کوئی لانے والا تھا ہی نہیں۔ حسین کے لاشے کی زیارت، حسین کے تابوت کی زیارت، کون حسین کہ جب حسین نے وقت آخر کہا ہے بہن زینب حسین کا آخری سلام، بہن ام کلثوم حسین کا آخری سلام، خیموں میں کوہرام برپا ہوا، خیموں میں کوہرام برپا ہوا، حسین میدان کربلا میں پہنچے۔ وہ جنگ کی کہ رہتی دنیا تک جنگ یاد رہے گی، لیکن ایک صدائے غیبی آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا،
تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بکھری ہوئی فوجیں سمٹی، اب کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ حسین زین پر سنبھل نہ سکے، حسین زین پر ٹگمگانے لگے۔ ایک شکی نے حسین کے دائیں طرف دائیں پہلو پر نیزہ مارا، ایک شکی نے بائیں پہلو پر نیزہ مارا۔ اب یہ دونوں نیزے حسین کی پسلیوں میں پھنسے، ایک شکی ادھر سے کھینچتا تھا، ایک شکی ادھر سے کھینچتا تھا۔ جب سواری نے محسوس کیا کہ اب میرا سوار مجھ پر سوار نہیں ہو سکتا، ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، اے میرے سواری، اے میرے وفادار گھوڑے، مجھے میرے مقتل تک پہنچا دے۔ گھوڑا مقتل تک لے کر آیا، آگے کے پیر آگے کیے، پیچھے کے پیر پیچھے۔ حسین کو زین سے اتارا، آہستہ سے اتارا، زمین پر اتارا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا لاشا زمین پر نہیں تھا بلکہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا۔ ارے شمر کند خنجر لہراتا ہوا چلا، 70 قدم کے فاصلے سے بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ 70 قدم کے فاصلے سے بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شمر حسین کا گلا کاٹ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ کے اشارے سے زینب کو اشارہ کیا، زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیموں میں چلی جا۔ نہ جانے بہن خیموں تک پہنچی تھی۔ ہاں زیادہ یہ حسین کے تابوت کی زیارت کر لی، آخری اب حسین کے وفادار کی زیارت کرو گے۔ جانتے ہو جب امام حسین زین سے زمین پر گر چکے تھے نا، تاریخ بتاتی ہے، روایت کہتی ہے کہ حسین کا گھوڑا حسین کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، دشمنوں کو دور کر رہا ہے، اور کبھی کبھی گھوم کر آتا ہے، اپنی لجام کو اٹھاتا ہے، حسین کے ہاتھ میں رکھتا ہے، بار بار چکر لگاتا ہے اور لگام کو اٹھاتا ہے، اپنے منہ سے لگام پکڑتا ہے، حسین کے ہاتھوں پر رکھتا ہے۔ اشارہ تو سمجھ گئے ہوں گے نا، گھوڑا کہنا یہ چاہتا ہے، آقا بس ایک مرتبہ مجھ پر سوار ہو جائیے۔ ارے بہن انتظار کر رہی ہے، بیٹی انتظار کر رہی ہے، ایک مرتبہ اگر آپ سوار ہو جائیں گے میں آپ کو خیمے تک پہنچا دوں گا۔ لیکن حسین کے بدن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ حسین سوار ہو سکے۔ اس وفادار نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، خیموں کی طرف دوڑا، ایک مرتبہ آواز دی زینب۔ ارے سب سے پہلے 4 سالہ سکینہ آئی، کیا دیکھتی ہے؟